میں اس وقت آپ سے اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس موضوع کے تعلق سے ساری دنیا اس پوائنٹ پہ، اس نقطے پہ اپنی ساری صلاحیتیں مرکوز کی ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح سے ان کے دین اور ایمان سے غافل کر دیا جائے، یا اس کے جو اثرات ہیں انہیں ختم کر دیا جائے، یا انہیں دوسروں کا بدخواہ نہیں بلکہ خیر خواہ بنا دیا جائے، اور وہ خیر خواہی اپنے دین اور ایمان کے حوالے سے ہو۔ جب وہ کچھ جانیں گے نہیں تو انہیں کوئی احتجاج کا حق بھی نہیں ہوگا۔ آپ یاد رکھیں آج صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ ہمارا یہ ملک جس کو 800 سال تک مسلمانوں نے بنایا سنوارا، لودھی آئے، خلجی آئے، سوری آئے، غلامان و ممالک کی حکومت قائم ہوئی، اور پھر اخیر میں مغلیہ سلطنت کا چراغ روشن ہوا، اور تقریباً 350 سال تک مغلیہ دور یہاں قائم رہا، اور اس ملک کو انہوں نے تعمیرات کے ذیل میں بڑے نوادر پیش کیے، بلکہ تاج محل جس کا آپ نے ذکر سنا ہے بلکہ اکثر نے دیکھا بھی ہوگا، جو عجائبات میں جس کا شمار ہوتا ہے، یعنی ایسی تعمیر ہے کہ اس کی مثال ملتی نہیں۔ قرآن پاک اس پہ قرآن پاک کی آیتیں لکھی گئی ہیں، اور اس میں کمال یہ کیا گیا ہے، صاحب فن نے اپنے فن کا مظاہرہ ایسا کیا ہے کہ قرآن پاک کی آیتیں نیچے سے اوپر تک آپ دیکھیں گے تو یکساں نظر آتی ہیں، حالانکہ اوپر بلندی پہ کوئی چیز جاتی ہے تو چھوٹی ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاز کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ جب بلندی پہ جاتا ہے تو وہ ایک چیل کی طرح سے نظر آتا ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ جیسا معلوم ہوتا ہے، حالانکہ اس میں سینکڑوں افراد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا سامان ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، پیٹرول ہوتا ہے، کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے، لیکن وہ چھوٹا نظر آتا ہے۔ لیکن تاج محل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پاک جو اس کے محرابوں میں درج کیا گیا، لکھا گیا ہے، کاتبین وحی نے یعنی قرآن پاک لکھنے والوں نے ایسا لکھا ہے کہ نیچے جس حجم کی وہ آیت نظر آتی ہے اسی حجم کے اعتبار سے اس بلندی پر بھی اسی طرح نظر آتی ہے۔ یہ ان کا کمال ہے جو انسان دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی اور بھی عمارتیں ہیں۔ فتح پور سیکری کا بڑا دروازہ آپ دیکھیں تو دیکھتے رہ جائیں، اتنی بلند عمارت ستونوں پر کھڑی ہے، اور پھر فتح پور سیکری کے اندر جو عمارتیں اور بنی ہیں وہ بھی دیکھنے کے قابل ہیں۔ اس میں ایک جگہ اور وہ ہے جو قابل دید ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ جو 9 رتن تھے اس میں ایک شخص تھا جو اکبر کے سامنے کچھ منہ چڑھا تھا، کچھ نہ کچھ باتیں کرتا تھا۔ اس نے کھچڑی جو پکائی تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیربل کی کھچڑی، وہ جگہ بھی موجود ہے۔ بیربل نے کھچڑی کیوں پکائی تھی؟ مسئلہ ایک پیش آیا تھا، اور مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص کے تعلق سے اکبر کا یہ فیصلہ تھا کہ اگر وہ ٹھنڈک کے زمانے میں تالاب کے اندر وہ کھڑا رہے گا اور رات بھر کھڑا رہے گا تو اس کو اتنا 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 دیا جائے گا۔
وہ شخص ہمت کر کے گیا اور تالاب کے ٹھنڈے پانی میں رات بھر کھڑا رہا۔ ایک شخص جو اس کے تعلق سے اچھی رائے نہیں رکھتا تھا، اس نے چاہا کہ اس کو محروم کر دیں۔ بادشاہ دینا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے ایک بات کہی۔ بات یہ کہی کہ بادشاہ سلامت، آپ کے محل کی جو روشنی تھی، چراغ جو جل رہا تھا، اس کی روشنی تالاب تک پہنچ رہی تھی، اور اس کی روشنی میں جو گرمی تھی، حرارت تھی، اس کی وجہ سے جو ہے وہ تالاب میں رات بھر کھڑا رہا، لہذا یہ انعام کا مستحق نہیں۔ بادشاہ عام طور پہ کچے کام کے ہوتے ہیں، ذمہ داران کی بھی کچھ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ وہ جلدی